اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام ہدایت کی ایک خوبصورت شام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی۔ آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت علی میر۔ یو کے اس خوبصورت شہر برمنگھم سے ہم شام ہدایت کے خوبصورت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں جمعہ کی ہر شام 5 سے 6 بجے ہم آپ کی خدمت میں یہ لائیو پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس میں مختلف موضوعات پہ بات ہوتی ہے۔ آج کا موضوع کیا ہے وہ بھی نگہت بہن آپ کو بتائیں گی۔ دنوں کے شہنشاہوں سے جو دن منسوب ہوتے ہیں، دنوں کے شہنشاہوں سے جو دن منسوب ہوتے ہیں، انہی ایام کو ایام کا سلطان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملے نہ کوئی دکھ آل نبی کو جس مہینے میں، ملے نہ کوئی دکھ آل نبی کو جس مہینے میں، اسی کو لوح ماہو سال میں شعبان کہتے ہیں۔ ماہ شعبان، رجب کے بعد ماہ شعبان معظم کی آمد، یہ مہینہ افق امامت و ولایت پہ کئی آفتابوں اور مہتابوں کے طلوع اور ظہور کا مہینہ ہے۔ گلستان علی و بطول میں بہار کی آمد ہے، اور 3 شعبان آپ کو پتہ ہے ولادت پرنور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی ولادت، محمد وآل محمد۔ 4 شعبان کو ولادت تمنائے علی و بطول غازی عباس علمدار کی ولادت۔ 5 شعبان ضمیع الآسمان کے عبادتوں کے زینت امام سجاد کی ولادت۔ ہماری طرف سے تمام عالم اسلام اور خاص کر عاشقان اہل بیت کو مولا امام حسین کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ظاہراً ولادت امام حسین علیہ السلام۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کرتی ہوں اپنے بھائی شفقت میر سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاک محفل کا پاک پروگرام شروع کرتے ہیں خدا پاک بزرگ برتر کے پاک نام سے۔ اسی کا فیض کرم ہے یہ صبح نور، یہ جتنی یہ صبح و شام کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، جو دل دھڑک رہا ہے، یہ سب اسی کا فیض ہے۔ ہم اسی کے احسان مند ہیں، اسی کے شکر گزار ہیں۔ بہت کچھ اس کی ذات نے عطا کیا، یہ جسم دیا، روح عطا کی، ہماری معرفت کے لیے نبی بھیجے، پیغمبر اتارے، اور پھر اہل بیت رسول ہماری معرفت کے لیے بھیجے۔ ہم کیسے اس کا شکریہ ادا کریں؟ اسی کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے چند شعر، اس کے بعد ہم پھر اپنے موضوع ولادت امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی طرف پلٹ جائیں گے۔ صداؤں کے غبارے بے اما میں ساتھ ہے میرے، وہ ذات کریم ہر دم میرے ساتھ ہے۔ میں جہاں بھی ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں، میں جیسا بھی ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اس کی رحمت ہر دم میرے ساتھ ہے۔ صداؤں کے غبارے بے اما میں ساتھ ہے میرے، خدا اس خاک کے بے در مقام میں ساتھ ہے میرے۔ میرا ہمراز ہے وہ خوف کے تاریک لمحوں میں، میرا ہمراز ہے وہ خوف کے تاریک لمحوں میں، کڑے موسم میں شہر بدگماں میں ساتھ ہے میرے۔ اور میری بے خواب آنکھوں کی دعائیں سن رہا ہے وہ، یہ ہمارا ایمان ہے، ہر دل کی صدا وہ سنتا ہے۔ میری بے خواب آنکھوں کی دعائیں سن رہا ہے وہ، اور میری دہلیز سے لپٹی خزاں میں ساتھ ہے میرے۔ اور سماعت میں جگاتا ہے نئی خوشبو کی آوازیں، سماعت میں جگاتا ہے نئی خوشبو کی آوازیں، دھنک لفظوں کے بہرے بے کرامیں ساتھ ہے میرے۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ دکھوں کی زرد شاموں، درد کی تپتی دوپہروں میں، دکھوں کی زرد شاموں، درد کی تپتی دوپہروں میں، میرے خالق کی رحمت اس جہاں میں ساتھ ہے میرے، کیونکہ صداؤں کے غبارے بے اما میں ساتھ ہے میرے، خدا اس خاک کے بے در مقام میں
ساتھ ہے میری. جہاں جہاں ناظرین ہمارا پروگرام سن رہے ہیں سب سے التماس ہے ایک دفعہ سب مل کر باوز بلند درود شریف بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کی ولادت کے موقع پر. ناظرین، آج یہ عید کا دن، مایوسیوں کے دہر میں امید مبارک، مایوسیوں کے دہر میں امید مبارک، آئے ہیں حسین ابن علی آج زمیں پر، توحید کے پیغام کی تائید مبارک، مولا کے طلبگار تجھے عید مبارک، مولا کے طلبگار تجھے عید مبارک. تمام ناظرین کی خدمت میں عید مبارک. آج نواسہ رسول دل بند فاطمہ امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت نہ صرف عالم انسانیت، عالم اسلام، بلکہ عالم انسانیت کے لیے مسرتوں کا دن ہے. 4 ہجری 3 شعبان آغوش جناب فاطمہ زہرا میں ایک ایسا گوہر نایاب آیا کہ جس کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عکس نظر آیا. بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بحکم خدا اس کا نام حسین رکھا. یہ نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی کا نہ تھا، اور کیوں کر ہو سکتا تھا؟ یہ وہ نواسہ رسول جو اپنے نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پاسبانی کے لیے آیا. سرکار دو عالم نے اپنے نواسے کو سینے سے لگایا، اس کا منہ چوما، اور ہمیں یہ فرمان رسول نظر آتا ہے کہ کئی مرتبہ اکثر رسول کریم یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا وہ یقیناً اس نے اللہ کو دوست رکھا. اور کیا کسی نے خوبصورت کہا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت شخصیت ہے. اور اکثر دیکھا گیا تھا مدینے میں لوگوں، یہ روایتیں ہیں کہ رسول خدا اپنے دوش پر حسن و حسین کو بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ کتنا حسین سوار ہے. تو رسول خدا نے کہا ایسے نہیں، یہ کہو کہ کتنے حسین سوار ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ خدا کی حکمت تھی، وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ عام نانے اور نواسے کا پیار نہیں ہے، بلکہ خدا یہ پہچانوانا چاہتا تھا کہ یہ حسین ہیں، یہ وہ حسین ہیں جو سفینہ نجات ہیں. اگر کسی نے حسین کا دامن پکڑ لیا تو سمجھو وہ نجات اس نے پالی. یہ حسین کے پہچانوانے کے لیے سامان ہو رہا تھا کہ جبھی تو رسول خدا جب مدینے کی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور حسین دوش رسول پہ سوار ہو گئے تو خدا نے حکم دیا کہ رسول اپنے سجدے کو طول دے لو جب تک کہ حسین خود تمہاری پشت سے نیچے نہ اتر جائے. تو کیا شان ہے ہمارے امام کی. میں چاہوں گی ناظرین آج یہ جشن ولادت امام حسین ہم منا رہے ہیں، اور آپ سب تبرکاً اپنا بھی حصہ آج کے اس پروگرام میں ضرور ڈالیں. نہ جانے کس کی کوئی کیا عمل جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس ولادت کی مناسبت سے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ سب بیان کر دیا. دوش رسول کے جو سوار ہیں یہ بڑی ایک سمبولک ایک بات ہے. بے شک لوگوں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، فرمایا دیکھو کتنے اچھے سوار بھی ہیں. یہ بالکل میں اس بات کی 100% تائید کروں گا کہ یہ نانی اور نواسوں کا خالی پیار نہیں تھا. اب دیکھیں انہوں نے اپنے کاندھوں پر پھر وہی منصب اٹھایا ہے. وہ ساری ذمہ داری نہ صرف امام حسین علیہ السلام نے، ہمارے جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے اس منصب کو، اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے. یہ مفسر قرآن تھے جو دین حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی تفسیر کرتے رہے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے. یہ ظالم حکمرانوں نے جیلوں میں قید کرتے رہے، زہر دے کے مارتے رہے، قتل کرتے رہے.
اپنی جانوں کے انہوں نے نذرانے دیے ان پاک ہستیوں نے، لیکن ہم تک خدا پاک کا کلام پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک ان کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ سب مل کر درود شریف بھیجیں محمد و آل بیت محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے قبلہ ناظرین، ہم نے مولانا حسن معروفی صاحب سے رابطہ قائم کر رکھا ہے، ان سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں رابطہ ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں ولادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ اور اسی طرح ذاکر اہل بیت سجاد حیدر اور ذاکر اہل بیت توقیر عباس سے بھی انشاءاللہ ہم فون پہ رابطہ کریں گے اور ان سے انشاءاللہ ان سے منقبہ سنیں گے۔ جیسے نگت بہن نے آپ سے سب سکھا، آپ بھی اس میں سے لیجیے، یہ ہم آپ سب کا پروگرام ہے، تو امام کی ولادت کے سلسلے میں کوئی بھی منقبت، اس کے ایک دو شعر جو بھی آپ سنانا چاہیں آپ اس میں ضرور حصہ لیں۔ اس سے پہلے کہ معروفی صاحب ہم کوشش کر رہے لائن پر آئیں، میں چاہوں گا کہ میر تکلم کے خوبصورت ان کا کلام جو امام کی شان میں ہے، اس کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بتاؤں کیسی قرابت میری حسین سے ہے، سبحان اللہ، بتاؤں کیسی قرابت میری حسین سے ہے، یہ منقبت مجھے تازہ ملی حسین سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ شعر ہیں، یہ وہ کہتے ہیں یہ انہی کے طفیل میں، انہی کے صدقے میں ہمیں یہ کلام بھی ملتا ہے۔ اور شمار کیا ہو کہ کیا کیا صحیح حسین سے ہے۔ میرا خیال ہے کال آ رہی ہے، اگر لگتا ہے ہمیں لائن پہ ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں۔ دیکھیے، السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ حسن معروفی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، معبود کرم ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے پھر زحمت فرمائی۔ جیسے جب ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہم پر یہ شفقت فرماتے ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا آج کا دن آپ نے یہ سنا ہوگا، آج کا دن جو ہم ولادت امام علی مقام امام صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو قبلہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین خصوصاً جیسے میں نے پہلے بھی فون پہ بھی عرض کیا تھا کہ اہل سنت کے ہمارے بہت دوست ہیں جو یہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ مختصراً امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر 7-8 منٹ میں مختصراً، مجھے پتہ یہ بہت کم وقت ہے، لیکن ان کی ولادت کے سلسلے میں، ان کی تعلیمی پس منظر کے سلسلے میں اگر مختصراً آپ روشنی ڈال سکیں تو ہم سب کے بہت بہت مشکور ہوں گے۔ جی قبلہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یقیناً بے انتہا مبارک دن ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام سے اپنے کو وابستہ سمجھتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہیں۔ جس طریقے سے وابستہ ان کے لیے بے انتہا مبارک دن ہے، اور اگر عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری کائنات کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے دن جو ہے مبارک دن ہے، اس لیے کہ جو بھی ولی برحق ہوتا ہے، جو اللہ کی حجت ہوتا ہے، حجت خدا ہی کی وجہ سے کائنات باقی رہتی ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو کائنات کی بقا بھی ممکن نہیں ہے۔ یقیناً آج سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں معمولاً شعر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے کوئی اچھا شعر لگ جاتا ہے تو ذہن میں رہ جاتا ہے۔ علامہ سید ذیشان حیدر صاحب بلا جوادی ولادت کے موقع پر ایک تضمینی انہی کا شعر ہے، مگر وہ تضمین ہے کسی کے ایک مصرے پر انہی نے شعر کہا، اور کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ یقیناً یہ بہترین تضمین ہے، اس میں دونوں پہلو پایا جاتا ہے، دونوں بات یقینی طور پر سرکار سید الشہداء کے لیے جائز، اس لیے کہ جس گھر میں آئے تھے وہاں جہاں خوشی تھی اسی خوشی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ تو میں صرف کہنا چاہوں، اگرچہ بہت ہی وسیع یہ موضوع ہے اور خصوصاً سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق، اس میں ایک ارشادی پہلو اور
ایک عرفانی پہلو تو اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو سن 4 ہجری میں سرکار سید الشہداء کی ولادت باسعادت ہوئی ہے جی، اور سن 11 ہجری میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو وداع کرتے ہیں۔ تقریباً 6 سال سے کچھ مہینے زیادہ سرکار سید الشہداء کو اپنے نانا کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے، اور اگر اتنی مختصر سی حیات میں سرکار رسالت مآب کے اقوال کو دیکھا جائے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، خدا قسم وہ خود کئی کتابوں کے برابر ہے، اور اگر آدمی ان اقوال کی روشنی میں سوچے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں زندگی میں انسان کے آنا چاہیے کہ وہ امام حسین کو بھولا دے۔ مثلا مشہور ترین سرکار رسالت مآب کا یہ قول جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا حسین فعارفوہ، یہ اشارہ کر کے یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو۔ کبھی بھی کوئی معصوم ایک خاص وقت کے لیے بات نہیں کہتا ہے، وہ قیامت کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ آج قول باقی ہے کہ باقی ہے تو گویا رسول ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فعارفوہ، اسے پہچانو، اور ہم نہیں رہ جائیں گے، ہماری نسل آئے گی تو ان سے رسول کہہ رہے ہیں ھذا حسین فعارفوہ، وہ نسل بھی گزر جائے گی، ان کے بعد کی نسل آئے گی، ان سے رسول کہہ رہے ہیں ھذا حسین فعارفوہ، انہیں پہچانو، انہیں پہچانو۔ اس لیے کہ اتنی تاکید کے ساتھ کہنا کہ حسین کو پہچانو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا انجام وابستہ ہے حسین سے، جی ہمارا انجام حسین سے وابستہ ہے۔ اور میں تو تاریخ کا ایک جملہ دیکھا ہے، معصوم کا قول نہیں ہے، تاریخ کا جملہ ہے کہ جس طرح سے سرکار رسالت مآب نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، ان ساری روشنی میں مورخ کہتا ہے کہ گویا کہ اگر اسلام کو پہچاننا ہو تو اسلام ان 2 لفظوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ مورخ لکھتا ہے کہ الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء، کہ اسلام اپنی آمد کے اعتبار سے تو محمدی ہے مگر اپنی بقا کے اعتبار سے حسینی ہے، اپنی بقا کے اعتبار سے وہ حسینی ہے۔ حقیقت میں جب بقا کے اعتبار سے حسینی ہے تو سچا اسلام کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے، پا بھی نہیں سکتا جب تک وہ حسین کو نہیں پہچانے۔ اسی لیے جو ہے سرکار رسالت مآب پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں ھذا حسین فعارفوہ، یہ حسین، اسے پہچانو۔ جب تک حسین کو نہیں پہچانیں گے سچا اسلام، واقعی اسلام کوئی پانے والا بھی نہیں ہوگا، حسین ہی سے جو ہے اسلام۔ اس لیے کہ جب اسلام بالکل جو ہے اپنے ظاہری شکل و صورت کو تقریباً کھو رہا تھا، بلکہ کھو چکا تھا، اس وقت پھر سے حیات دینے والی ذات کا نام امام حسین ہے۔ لیکن میں اس طرف نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ حقیقت میں ہے تو اہم پہلو کربلا ہی، لیکن میں صرف جو ہے آج کی مناسبت سے میں نے ایک قول دیکھا، اور وہ قول سرکار سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، گویا کہ فرزند اپنے پدر بزرگوار کی ولادت کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فلما ولد الحسین اوحى اللہ تعالی الی جبرائیل، کہ جب میرے بابا کی ولادت ہوئی تھی اس وقت اللہ نے جبرائیل کو جو ہے وحی فرمائی کہ انہ قد ولد محمد ابن، دیکھو میرے حبیب محمد کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، فاحبط الیہ، تم جاؤ، فہنہو، اور جا کر کے انہیں مبارکبادی دو۔ سوچیں کہ اللہ اپنی طرف سے جبرائیل کو بھیج کر کے تبریک پیش کر رہا ہے، تبریک نہیں پیش کر رہا خالی، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو دعوت ہے کہ آج کا دن بھلانے کے لیے نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے۔ آج کے دن جو ہے تہنیت و مبارکبادی کے لیے ہے۔ آج کے دن جب اللہ جو ہے اپنے حبیب کو مبارکبادی کے لیے جبرائیل کو بھیج رہا ہے تو ہمیں بھی ہر ایک مسلمان کو ایک دوسرے کو تبریک و تہنیت پیش کرنا چاہیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان بھی نہ کہے جاتے، ہم اسلام کے اعتبار، اسلام اور مسلمان کے اعتبار سے پہچانے بھی نہ جاتے۔
فہنہ جبرائیل جا کے انہیں تہنیت دو، مبارکبادی دو، اور اس کے بعد کہا قل لہ ان علی منک بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ جس طریقے سے علی کی نسبت تمہاری طرف، تم سے علی کی نسبت ویسی ہی ہے جیسے ہارون کو نسبت موسیٰ سے ہے، فسمہ باسم ہارون، اس لیے تم اپنے اس بچے کا نام جو ہے وہی رکھو جو ہارون کے فرزند کا نام تھا۔ فہبط جبرائیل فہنا، جبرائیل آئے اور آنے کے پہلے تبریک و تہنیت دی، اور اس کے بعد کہ یہ تبریک و تہنیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ عز و جل یامرک ان تسمیہ باسم ابن ہارون، کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نام رکھیے اس فرزند کا وہ نام جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ فقال وما کان اسمہ، تو جناب رسالت مآب نے کہا کہ وہ نام کیا تھا؟ قال شبیر، تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ ان کا نام شبیر تھا۔ قال لسانی عربی، تو اس وقت جواب نے جناب نبی کریم نے کہا جبرائیل ہماری زبان تو عربی ہے اور یہ زبان عربی نہیں ہے۔ قال فسمیہ حسین، لہذا اگر اسی کو عربی میں کرنا ہو تو حسین نام رکھ دیں۔ گویا شبیر، اور جس کو ہم لوگ عام طور سے جو شبیر کہتے ہیں، اصل حقیقت میں جو یہ شبیر ہے، لیکن مشہور ہو گیا شبیر سے، تو یہ شبیر عبرانی لفظ ہے، اسی کا ترجمہ حسین رکھا۔ کہنے کا مقصد میں پڑھنے کا مطلب یہ مقصود تھا کہ یہ وہ نام ہے، اول تو تمام کے تمام اسماء معصومین یہ زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، زمین پہ اصلاً نام رکھا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہوا ہے، اللہ ہی کی طرف سے جو نام رکھے گئے ہیں۔ اور اس نام کی خصوصیت یہ ہے، ان دونوں بھائی یعنی ہمارے دوسرے امام تیسرے امام کے، کہ یہ وہ نام ہے جو پہلی مرتبہ کسی کا رکھا گیا۔ حسن کا لفظ پایا جاتا تھا مگر کسی کا نام نہیں تھا، حسین کا بھی لفظ پایا جاتا تھا مگر کسی کا نام نہیں تھا۔ گویا قدرت نے ان لفظوں کو بھیج کر کے بھی کسی کو توفیق نہیں دی تھی کہ نام رکھا جائے، اس لیے کہ اپنے خزانے میں پہلے کسی کا نام رکھ دیا تھا، سبحان اللہ، کسی کا نام رکھ دیا تھا۔ اس لیے جو ہے کسی کا نبی کریم کے پاس جیسے یہ حکم ہے، آپ نے اپنے فرزند کا نام حسین رکھا، یعنی اپنے نواسے کا یقیناً فرزند ہے، یعنی اس لیے کہ آپ نے جو ہے دونوں کو اپنا فرزند کہا، اور واقعاً ہے اس لیے کہ اسی سے نسل نبوت آگے بڑھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جہاں وقت ختم ہوگا آپ مجھے کہہ دیجیے گا، جی بس ایک منٹ ہے کہ بلا اس میں ذرا فنش کر سکے تو جی بہتر انشاءاللہ۔ تو میں صرف اتنا ہی کہنا کہ سرکار رسالت مآب نے اس ولادت کے موقع پر جو کچھ بھی اس موقع پر کہا ہے وہ آج تک جو ہے اسلام میں ایک سنت ہے، اور وہ کیا تھا مثلاً اگرچہ یہ پہلے کام امام حسن مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پہ کیا تھا، یعنی اذان و اقامت اور عقیقہ، مگر خاص طور سے سرکار سید الشہداء کے ولادت کے موقع پر جو ہے عقیقے کا اہتمام کیا تھا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ وہ جان۔ اور اس میں خصوصیت سے ایک بات اور بھی تھی کہ امام حسن مصطفیٰ کے لیے موقع نہیں مل سکا تھا کہ آپ اپنی زبان انہیں دے سکیں، لیکن امام حسین کے موقع پر پہلے ہی سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہہ دیا تھا بیٹی اپنا دودھ نہ پلانا، اگر میں نہیں بھی رہوں گا تب بھی انتظار کرنا۔ جناب سیدہ نے انتظار کیا، اور جب رسالت مآب آئے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زبان دہنے مبارک حضرت سید الشہداء میں رکھا، اور اس موقع کے لیے پھر ایک مرتبہ آخر میں اتنی کسی شاعر نے بات کہی ہے کہ بظاہر تو زبان چوسی بباطن ابن حیدر نے، بظاہر تو زبان چوسی بباطن ابن حیدر نے، زباں لے لی پیمبر سے زباں دے دی پیمبر کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں معذرت آپ سے کرتا ہوں کیونکہ یہ سب بے شک ایسا وسیع موضوع ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، ہمارے پاس وقت ویسے بہت کم ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے کوزے میں سمندر کو بند کیا۔ خدا آپ کو جزا دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ابھی بریک کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم
ذاکر اہل بیت سجاد حیدر اور توقیر عباس سے بھی رابطہ کریں گے، آن لائن ان سے بھی سنیں گے. جیسے آپ سے کہا گیا آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آن لائن کھل جائے گی، آپ جو بھی منقبت سنانا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. تو ابھی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.